السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی احسان علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی 099۔ آج کا میرا ٹاپک ہے 5247 کے FIR کے بارے میں۔ مثلاً 5 کیا ہے، 2 کیا ہے، 47 کیا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو معلومات مہیا کروں گا کہ یہ کس جرم میں یہ FIR لگ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نے کافی اس بارے میں انویسٹیگیشن کی، اپنے سینئر سے پوچھا ہے۔ جو مجھے معلومات مہیا ہوئی ہیں وہ میں آج آپ ویورز کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی 099 سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے کہ آپ کو ہر آنے والی نئی آڈیو اور ویڈیو کی معلومات بر وقت پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب۔ اصل ٹاپک ہے 5247۔ ہمارا ملک جب بنا سال 1947 میں تو اسی وقت کرپشن کے بارے میں بھی ایک قانون بنا۔ اس بارے میں ایکٹ آیا۔ اس ایکٹ کو کہتے ہیں دا پروویژنل آف کرپشن ایکٹ 1947۔ اس ایکٹ کی ایک سیکشن ہے سیکشن 5۔ یہ ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا ضروری سیکشن 5 ہی ہے۔ اس میں اصل جو سیکھنے والی بات ہے وہ سیکشن 5 ہے۔ 5247 اس کو 47 اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 1947 میں یہ ایکٹ آیا۔ 2 اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نمبر 2 ہے۔ سیکشن 5 اس لیے کہتے ہیں کہ سیکشن 5 کیا ہے؟ کرمنل آف مس کنڈکٹ، کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی بھی محکمے کا ہو، وہ سرکاری ملازم یا غیر سرکاری ملازم، اور وہ کرمنل آف مس کنڈکٹ کرے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ اس جرم کی سزا کتنی دی جاتی ہے؟ اس جرم کی سزا 7 سال تک دی جا سکتی ہے اور 7 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں اس ملزم کو دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کرمنل مس کنڈکٹ سیکشن 5۔ سیکشن 5 کی وضاحت آپ کو تھوڑی سی کروں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے آپ سے رشوت لیتا ہے یا طلب کرتا ہے، یا رشوت کے لیے ایگری ہوتا ہے، یا آپ آفر کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے رشوت دے دو، تو یہ تمام جرائم سیکشن 5 میں آتے ہیں۔ دا پروویژنل ایکٹ آف کرپشن 1947 کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص رقم کے علاوہ بھی کوئی دوسری چیز آپ سے طلب کرے، مطلب پراپرٹی کی طلب کرے، تو پھر بھی اس شخص پر یہ ایکٹ لگتا ہے۔ PPC کے اندر بھی اس جرم کے بارے میں سیکشن 161 سے لے کر 165 تک ہیں۔ یعنی کوئی سرکاری ملازم غیر سرکاری ملازم آپ سے رشوت طلب کرے یا آپ کو کہے کہ مجھے رشوت دے دو، تو یہ سیکشن 161 PPC سے لے کر 165 تک اس پر لگتے ہیں۔ لیکن PPC میں اس کی سزا صرف 3 سال ہے اور 7 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی طرح اس شخص پر کس طرح آپ نے درخواست دینی ہے، تو آپ نے DG اینڈ کرپشن کو آپ نے درخواست دینی ہے، اور اس کے کہ فلاں شخص کرپشن کر رہا ہے یا لے رہا ہے، تو اس درخواست میں پوری ڈیٹیل آپ لکھیں گے کہ فلاں شخص مجھ سے اسی طرح، اس میں جو بھی آپ کے پاس معلومات ہوں وہ تمام تر آپ نے اس درخواست میں DG اینڈ کرپشن کے نام پہ درخواست لکھ کے اس میں تمام تر ڈیٹیل آپ نے دینی ہے، اور ساتھ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی، فون نمبر اور ساتھ ایک عدد بیان الفی بھی منسلک کریں۔ سرکاری ملازمت رکھنے والے شخص پر جس پر آپ نے درخواست دی ہے، اس پر پھر یہ آفس DG اینڈ کرپشن والے انکوائری کرتے ہیں۔ اگر جرم اس پر ثابت ہو جائے تو FIR ہوتی ہے اور اس پر جرمانہ اور اس کو سزا دی جاتی ہے، پھر ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا میرا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ 5247 کیا ہے۔ یہ ایکٹ 1947 میں بنا اور یہ رشوت کے بارے میں ہے، اور اس کی کم از کم سزا 7 سال ہے
اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرف آئیں گے تو اس سرکاری ملازمت رکھنے والے شخص پر 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ PPC کے اندر اس پہ کسی تھانے میں FIR کریں گے تو وہ سیکشن 161 PPC سے لے کر 165 تک میں سیکشن آتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے ویڈیو دوں گا کہ کس طرح آپ نے اس پہ درخواست دینی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا میرا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔